اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج قرآن مجید کے 13 پارے مکمل ہو گئے اور 14ویں پارے کا بھی بعض حصہ ہم نے سنا ہے۔ کل کے درس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ کچھ اور باتیں اسی قصے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مصیبتوں کے سامنے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال تھے۔ جس سال یہ صورت نازل ہوئی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حادثات رونما ہوئے تھے جن حادثات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا۔ جس سال کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جو سال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے آپ کی بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ کو گہرا صدمہ پہنچا۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی اور کفار مکہ کے سامنے آپ کے لیے آپ کے معاون ثابت ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح سے مکہ والوں نے آپ کو نکال دیا، آپ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو مارا، یہاں تک اتنا زخمی کیا کہ آپ کے پیروں سے خون نکل نکل کر آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال، اس وقت آپ کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی آپ کو دلاسا دینے کے لیے کہ نبی آپ کو تو آپ کے شہر مکہ والوں نے گھر سے نکالا ہے، یوسف کے تو بھائیوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ تو اس صورت کو نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ مصیبتوں کے سامنے آپ ڈٹ کر رہیں، ان کا مقابلہ کریں، ہمت نہ ہاریں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو ایک بات مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ کل بات آئی تھی کہ یوسف نے جب خواب دیکھا تو اپنے ابا جان سے بیان فرمایا۔ اس سے میرے اور آپ کے لیے اور نوجوان نسل سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ باپ کا حق صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، بیمار ہے تو دوا دلانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک میں سے ہے کہ اولاد جب بھی کوئی دنیا میں اہم ترین معاملہ پیش آئے تو اپنے باپ سے سب سے پہلے مشورہ کرے، سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جائے اور اپنی مصیبت، اپنی تکلیف، اپنا اہم معاملہ اپنے باپ کے سامنے پیش کرے۔ یہ حسن سلوک ہے۔ ہماری نوجوان نسل کیا سمجھتی ہے کہ بس باپ کو کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے اور دوا کا علاج انتظام کر دیا، یہی حسن سلوک ہے۔ میرے بھائیو، حسن سلوک کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اولاد کو جب بھی کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے مشورہ کرنے کے لیے اور اپنی مصیبت شیئر کرنے کے لیے وہ اپنے باپ کے پاس جائے۔ یہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ کردار ہے۔ یہاں تو ہوتا کیا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور بیٹا 2 پیسے کا کما لیتا ہے اور سفر کر رہا ہے اور اپنی اولادوں کا رشتہ کر رہا ہے اور باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے پوتے اور پوتی کا رشتہ کر دیا ہے،
تو یہ حسن سلوک کے خلاف چیز ہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں میرے اور آپ کے لیے کیا عبرت اور نصیحت ہے کہ فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی مصیبت میں اپنے باپ سے مشورہ طلب کرے۔ ایک اور نصیحت جو میرے اور آپ کے لیے ہے، سمجھنے لائق ہے۔ یوسف کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے کہ یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ شیطان یہ چال چلے گا اور تمہارے بھائیوں کو آپس میں الگ کر دے گا۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھو شیطان کی ہے نا سب سے پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کو کیسے الگ کیا جائے، بھائیوں میں کیسے دراڑ پیدا کی جائے۔ اور جان لینا جس گھر میں آپس میں بھائیوں میں محبت نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ گھر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات دھیان رکھ لینا۔ ہر بھائی یہاں پر غور کرے، محاسبہ کرے کہ میرا تعلق، میرا رشتہ میرے بھائی سے کس قدر اچھا ہے یا برا ہے۔ کیا میں اپنے بھائی کو اپنی نعمتیں بیان کرنے والا ہوں، اپنے بھائی کو اپنے غم اور خوشی میں شریک کرنے والا ہوں یا نہیں؟ میرے بھائی کا رول میری زندگی میں کیسا ہے؟ کیا مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کا سامنا کروں اور میں اس سے سلام نہ کر پاؤں اور اس سے اس کا دکھ درد تکلیف اور خوشی اس کی پوچھ نہ پاؤں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اگر بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے سمجھ لیجئے معاملہ ڈاواڈول ہے۔ سمجھ لیں بھائی آپس میں بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے ہیں، سمجھ لیجیے وہ گھر ترقی نہیں کر سکتا۔ اس گھر میں کبھی بھی چین، سکون، امن نہیں آ سکتا، وہ گھر برباد ہونے والا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے۔ یعقوب نے نصیحت فرمائی ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے بھائی بہت دیندار ہیں اور نمازی پرہیزی، جانتے ہیں اسی مکرانہ کے، لیکن آپس میں بھائیوں کی ملتی نہیں ہے، جلتی نہیں ہے۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کر سکتے کسی چیز پر، کوئی چیز الجھن ہے شیئر نہیں کر سکتے اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں۔ یہاں موجود ہے ایسے بھائی ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہ کاروبار کے تعلق سے نہ کسی اور چیز کے تعلق سے، اور اس طرح سے وہ اپنی بھی ذلت کرواتے ہیں سماج کے اندر اور کوئی معیار اور اوقات نہیں رہتی ہے۔ بھائیوں، نوجوان لوگوں سے خاص طور پر مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، چاہے آپ کا بھائی چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو۔ اگر آپ کو اس سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے آپ بھائی کا حقیقی معنوں میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور باپ کو بھی چاہیے، گھر کے سرپرست کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اولاد میں، اس کی اولاد میں کیا معاملہ ہے، کیا اس کی اولاد جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے دوستانہ محبت والا ماحول ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے، باپ اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو انہیں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھنا چاہیے اور ان کی اس معاملے میں صحیح اصلاح اور رہنمائی کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جیسا کہ میں نے کہا ڈھال دیا بھائیوں نے کنویں میں، کنویں سے نکالے گئے، مصر پہنچے۔ مصر میں جو بادشاہ مصر کا وزیر تھا اس کے گھر پر پلے بڑھے، لیکن بادشاہ وزیر مصر کی بیوی ڈورے ڈالنے لگی اور اپنی عزت کو بچاتے بچاتے جیل میں پہنچے۔ اب جیل میں ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے جیل میں ان کے ساتھ، جو اسلام نہیں لائے تھے، سب کافر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے جیل میں توحید کی دعوت کو پیش کی۔ انہوں نے دیکھا یوسف نے کہ یہ پتہ نہیں کس کس کو پوچھتے ہیں، کس کس سے دعائیں مانگتے ہیں اور کس کس کو کس چیز کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے دے رکھا ہے، روزی کا مالک الگ ہے اور دعا کے پریشانی کا مالک ان کا الگ ہے، اور فلاں چیز کے لیے انہوں نے فلاں کو خدا تسلیم کر کے رکھا ہے۔ تو ان کو سمجھایا، پیار سے سمجھایا اور کہا، نصیحت کی، توحید کی دعوت کو پیش کیا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا ایک معبود کی، ایک الہ واحد کی بندگی کرنا بہتر ہے
یا بہت سارے خداؤں کو پکارنا بہتر ہے جن کو تم نے بنا کے رکھا ہے، جو تمہارے خدا تم نے بنا کے رکھے ہیں؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ اتنے خداؤں کو پکارو، ان کی کوئی دلیل تھوڑی ان کو پکارنے کی کہ غم کا خدا یہ اور اولاد کا خدا یہ اور رزق دینے والا یہ۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک کو پکارنا بہتر ہے یا اتنے سارے خداؤں کو پکارنا بہتر ہے؟ تو پھر وہ جیل کے ساتھی یوسف علیہ السلام کی بات پر ایمان لے کر آئے کہ ہاں باتیں تو آپ کی صحیح ہیں۔ پھر ان دونوں نے خواب دیکھا، دونوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، سٹیک تعبیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں آواز دیتا۔ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یوسف اللہ کا انعام ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں خوابوں کی تعبیر بتلائی۔ تو دونوں نے خواب دیکھا، دونوں کا خواب بڑا تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا۔ پھر خواب، ایک کا خواب ایسا تھا کہ بڑا خوفناک تھا، بڑی تعبیر اس کی بری تھی، اور ایک کی تعبیر اچھی تھی۔ دونوں نکالے گئے، دونوں ان کے ساتھی جیل سے نکل گئے، وہ بھی جیل میں۔ ایک کا خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ایک کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، اور ایک کی تعبیر یہ تھی کہ ایک بادشاہ کے دربار میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہیں۔ اب تھوڑے دنوں بعد کیا ہوا کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا اس نے، اور بار بار خواب دیکھا، وہ پریشان ہو گیا۔ خواب اس کا بھی ڈراؤنا تھا، پریشان کن تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں، بالکل پتلی گائیں، وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے۔ پریشان ہو گیا، بار بار دیکھا اس کا کیا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے اور دیکھا کہ بھائی 7 سوکھی ہوئی بالیاں ہیں اور 7 ترگ بالیاں ہیں۔ بار بار خواب دیکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اس نے درباری کو بلایا، کوئی ہے جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتلائے، کیا مطلب ہے؟ تو جو جیل میں تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی تھی کہ تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے۔ اس نے کہا ایک بندہ ہے جو یہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، ایک بندہ ہے جو یہ خواب کی تعبیر۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جیل سے نکالنے کے یوسف کو کس طرح سے اسباب بنا رہا ہے۔ دیکھیے یوسف نے نہیں کہا کسی کو مجھے جیل سے نکالو، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے جیل سے نکالنے۔ بھائی اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے انسان کو عرش، فرش سے عرش تک پہنچاتا ہے، کس طرح سے جیل میں، کنویں میں ڈالے گئے جیل میں، اور پھر بعد میں چل کر مصر کے تاج و تخت کے بادشاہ بن گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے۔ وہ آیا آدمی، یوسف ایک خواب ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ وقت دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں بتا پا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، تو یوسف نے بیان کیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو وہ آدمی آیا اور بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر بیان کی، اور بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ جس نے اس خواب کی تعبیر کو بیان کیا اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ اب دیکھیے ایک چیز دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی زندگی میں سبق دیکھیے میرے اور آپ کے لیے۔ عزت نفس کا معاملہ دیکھیے، عزت نفس کا معاملہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یوسف نے، جب یوسف کو باہر نکالنے کا وقت آیا، وہ آدمی آیا کہ بادشاہ وقت نے بلایا ہے آپ کو۔ تو یوسف نے کہا نہیں، پہلے میرے اوپر جو داغ لگا ہے نا، ان عورتوں نے لگایا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، وہ معاملہ، ان عورتوں کا معاملہ کلیئر کرو، وہ معاملہ حقیقت کیا تھی اس میں۔ وہ آدمی گیا بادشاہ وقت کے پاس کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے پورے معاملے کی ڈیٹیل جانی، کیوں یوسف جیل میں گئے تھے، کیا ہوا تھا۔ بلایا ان عورتوں کو، اور وزیر مصر کو بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا۔ تو عورتوں سے پوچھا کہ کیا واقعی یوسف نے تمہارے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا، یا اس عورت کے ساتھ جو عزیز مصر کی بیوی تھی۔ بلایا سب کو، سب عورتوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، یوسف تو بڑے اچھے آدمی، بڑے پاک باز آدمی، ہم نے کسی برائی کو ان میں محسوس نہیں کیا۔ پھر طلب کیا بادشاہ نے اس وزیر کی بیوی کو، اور پوچھا اس سے کیا معاملہ تھا۔ تو اس نے کہا الآن حصحص الحق، کہ اب حق بالکل واضح ہو گیا ہے۔ انا راودته عن نفسی، میں نے ڈورے ڈالے تھے یوسف پر۔ یوسف تو بڑا اللہ کا بندہ، نیک، عبادت گزار۔ پھر یوسف کی
جو یوسف کے اوپر جو الزام لگا تھا ان کی بے گناہی بے قصوری ثابت ہو گئی. پھر یوسف کو باہر لایا گیا اور یوسف کو بادشاہ وقت نے دیکھا اور پہچان لیا کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو اور بڑے عقل والے آدمی ہو, اب تمہیں بڑا مقام ملے گا, بڑا مقام ملے گا. کرتے کرتے یوسف علیہ السلام بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور یوسف مصر کے تاج و تخت کے مالک بن گئے. اب دیکھیے یوسف کے بھائی جو مصر سے دور رہتے تھے, جس علاقے میں رہتے تھے وہاں قحط سالی پڑ گئی, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, بارش بند, غلہ نہیں ہے, اناج نہیں ہے. اب پریشان کیا کریں؟ تو وہ سارے کے سارے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے مصر چلتے ہیں, وہاں اناج مل جائے گا. آئے مصر, یوسف نے ان کو پہچان لیا, وہ نہیں پہچان پائے. اب دیکھیے بھائی کس طرح سے مجبور ہو رہے ہیں, گھر سے نکالا جس کو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اور کہا ہمارے پاس کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے, غلہ دے دو, غلہ دے دو, ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں. اب جس کو گھر سے نکالا تھا اللہ نے انہی کو مجبور کر دیا اس کے سامنے. لوگ دیکھیے اللہ کس طرح سے عزت دیتا ہے. انہ من یتقی ویصبر, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح سے عزت دیتا ہے, اس کی شان کو بڑھاتا ہے. یوسف نے پہچان لیا لیکن بتایا نہیں ان کو کہ میں کون ہوں. وہ نہیں پہچانے, یوسف نہیں پہچانے, کیونکہ یوسف بہت چھوٹے تھے, معصوم تھے, اور ان کے خواب کی جو تعبیر پوری ہوئی وہ 40 سال کے بعد پوری ہوئی. 40 سال کا صبر کیا ہے یوسف, 40 سال کا صبر. تو یوسف نے کہا ٹھیک ہے تمہیں غلہ مل جائے گا. وہ غلہ لے کے گئے, تھوڑا سا غلہ دیا یوسف نے, تھوڑا سا اناج, اور کہا کہ دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا. ایک بھائی ان میں سے جو بنیامین نام تھا, تو جو یوسف کا سگا بھائی تھا, بنیامین نام تھا. 12 بھائی تھے ٹوٹل, 2 تو 1 ماں سے تھے اور 10 1 ماں سے تھے. تو وہ بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے, اس بھائی کو لے کر نہیں آئے تھے جو یوسف کا سگا بھائی تھا, جس کی ماں اور باپ دونوں, ماں اور باپ شریک بھائی تھا, اس کو لے کر نہیں آئے تھے. کہا دوبارہ آنا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا. اب گئے وہ, تھوڑے دن بعد واپس غلہ ختم ہو گیا. پھر واپس انہوں نے کہا کہ اس بار تو ابا جان سے کہا یعقوب سے, اس بار تو غلہ نہیں ملے گا. بادشاہ مصر نے یعنی یوسف نے وہ نہیں آنتے تھے, یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ آؤ گے تو ہمارے اس بھائی کو بنیامین کو بھیجو گے, بنیامین کو لے کر پہنچیں گے تبھی ہمیں غلہ ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اس وقت ماجرا کیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام منع کر دیا کہ نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا. منع کر دیا. لیکن بار بار انہوں نے ریکویسٹ کی, بار بار اپنے ابا کو بنانے کی کوشش کی. آخرکار ابا نے بھیج دیا, چلو بنیامین کو لے کے چلے جاؤ. تو بنیامین کو لے کر آئے تو بنیامین کو چپکے سے بتا دیا سارا ماجرا, میں تمہارا سگا بھائی ہوں, یوسف ہوں, ان کو مت بتانا. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے کہ میرا بھائی بنیامین میرے پاس ہی رہے, یہ لے کر چلے جائیں. تو بھائیوں سے کہا کہ بھائی بنیامین کو یہیں چھوڑ دو. بھائی راضی نہیں ہوئے. اور اب اس کا انہوں نے ایک ترکیب اور بہانہ اور حیلہ یہ تلاش کیا, پلاننگ یہ کی کہ ایک لوٹا جس سے وہ اناج اس وقت ناپا کرتے تھے وہ چوری ہو گیا. تو چوری ہونے کی پلاننگ بنائی گئی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف سے, اور وہ لوٹا اس اناج کی بوری میں ڈال دیا گیا جو اناج کی بوری بنیامین کے پاس تھی, بنیامین کے حصے میں آئی تھی. تو اعلان کیا کرنے والے نے کہ بادشاہ کا اناج کا لوٹا غائب ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, اور جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو زیادہ, ایک اونٹ جتنا اناج لاد سکتا ہے اتنا زیادہ اس کو فری میں ہدیے میں ملے گا جو ڈھونڈ دے گا. اب تلاشی شروع ہوئی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے اس میں پایا گیا گلے میں بوری میں اس کو جانے نہیں دیا جائے گا. تو وہ لوٹا پایا گیا بنیامین کے اس میں. اب سارے بھائی کیا الزام لگا رہے ہیں, ان سرق فقد سرق ان يسرق فقد سرق اقل له من قبل. اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی تھا جو وہ بھی چور تھا. دیکھیے
اس طرح سے الزام لگا رہے ہیں بھائیوں نے، کس طرح سے الزام لگا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر یہ بنیامین نے اس وقت چوری کی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی تھا یعنی یوسف، اس نے بھی، وہ بھی چور تھا، وہ بھی چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور یوسف نے ان کی بات کو سن لیا لیکن کچھ ظاہر نہیں کیا، نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری باتیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جن کو نظر انداز کر دینا چاہیے، جن کو نیگلیکٹ کرنا، ہر بات میں کمنٹ چڑھانا، ہر بات میں پیچھے پڑنا، بات کا بتنگڑ بنانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جتنا آدمی نیگلیکٹ کرتا ہے نا اتنا سکون سے رہتا ہے، اتنا دنیا میں آرام سے رہتا ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے، ہر بات میں پیچھے پڑ جانا اور بال کی کھال نکالنا اور بات کے پیچھے پڑ کر رہ جانا اور اسی کو مدعا بنا لینا، پھر بعد میں باتیں ہوتی ہے تو انسان کا چین و سکون غائب ہوتا ہے. تو یوسف نے اپنے نفس میں کہا انتم شر مکانا، کتنے جھوٹے لوگ ہو تم لوگ، کتنے جھوٹے لوگ، ایسے الزام لگا رہے، ایسے الزام لگا رہے. تو بنیامین کو رکھنے کی باری ہو گئی، بات ہو گئی. اب وہ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ اب ابا جان کو کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے. پہلے یوسف کا معاملہ ہو گیا اور ابھی ہم پورا پکا ان سے ایگریمنٹ، عہد و پیمان ان کو بھروسے میں لے کر آئے ہیں، پہنچے ہیں. اب بغیر بنیامین کے جائیں گے تو معاملہ کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا. وہ پریشان ہیں، گئے بھائی پریشان ہو گئے، لیکن باپ نے واپس بھیجا کہ لے کر آؤ بنیامین کو. واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بعد میں اخیر میں کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم جانتے ہو تم نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، پتہ ہے کچھ. بھائیوں کو تھوڑا سا یہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ یہ تو یوسف نہیں ہے. پوچھا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تم ہی یوسف ہو، تم ہی یوسف ہو. تو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا. اب بھائی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، اب شرمندہ ہیں، نادم ہیں کہ دیکھیے یوسف کہاں پہنچ گئے اور ہم وہاں کے وہاں رہ گئے. تو ہم حسد کی آگ میں جل کر کہاں نیچے سے نیچے چلے گئے اور یوسف کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا. اور حسد کرنے والا، جلن کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دھیان رکھنا، جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، وہ کبھی معاشرے میں ترقی کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے آج کتنے حسد کرنے والے دوسروں کی نعمتوں پر جلتے ہیں اور فری میں خالی وقت میں خالی ہے اور بس حسد اور جلن اور غیبت چغلی کی باتیں کرتے ہیں. جو حسد کرتا ہے نا اس کے پاس کچھ کام بھی نہیں ہوتا، وہ فری ہے، فالتو کا ٹائم ہے، اس لیے دوسروں کی نعمتوں پر جلتا ہے. جو بیزی ہوتا ہے اور فالتو کا نہیں پھرتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے دوسروں سے مطلب نہیں ہوتا ہے، دوسروں سے مطلب نہیں ہوتا. اب بھائی پریشان، شرمندہ، نادم، افسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، ہم پر فضیلت دی ہے، کیا مقام دیا ہے. اے یوسف ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، بہت برا کیا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، بھائیوں سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، بھائیوں نے بچپن چھین لیا، جوانی چھین لی، ماں باپ سے دور کر دیا اور کتنا ستایا، جان سے مارنے کی کوشش کی. پھر بھی یوسف کیا بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی میں ایسا کام کیا. دیکھیے یوسف علیہ السلام چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ قصہ، اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ انتقام لینے میں، بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے جو معاف کرنے میں. انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے دل کو تھوڑی سی ہمارے دل کو ٹھنڈک مل جائے وقتی طور پر انتقام لینے سے، لیکن اصل مزہ معاف کرنے میں ہے. اور معاف کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. یہ اللہ والے
جو اللہ پر جن کا ایمان ہوتا ہے وہی معاف کر پاتے ہیں۔ کیا کہا یوسف نے؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ نہیں ہے تمہاری پکڑ نہیں کروں گا، تم نے کیا میرے ساتھ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ارے بھائی کوئی ہے، ہمارے تو تھوڑی سی بات کیا ہو جاتی ہے، زندگی بھر باتیں بند، بھائیوں کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، ایک بالش زمین کے لیے کورٹ کچہری کے مسئلے اور ٹنٹے، کتنے وکیلوں کے چکر آپس میں ہی برباد ہو رہے ہیں۔ ارے بھائیو معاف کر کے معاملے کو نپٹاؤ، کوئی بات نہیں، دنیا میں نہیں ملا تو کیا آخرت میں تو ملنے والا ہے، کہاں لے کر جائیں گے پیسہ اور دولت، یہ سب، یہ کورٹ کچہری، یہ وکیل کیوں اپنی زندگی برباد کر کے رکھے؟ معاف کرو، کسی نے کھایا حق کوئی بات نہیں ہے، یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ پر ایمان رکھو، اللہ عزت دے گا، اللہ بدلہ دے گا، اللہ مقام عطا کرے گا، دوسرے بولنے والے بولتے رہیں گے اور پیچھے پڑنے والے پیچھے رہیں گے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں تو اللہ کے پاس آپ کا اجر ہے۔ پہنچے ابا جان کے پاس، ابا جان کے پاس پہنچے، ابا سے کہا کہ ابا ہم نے یوسف پر بڑا ظلم کیا، کہ ابا ہم نے آپ کو ستایا اور آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے ابا جان نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں بھی عنقریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کہا فوراً نہیں کہا انہوں نے فوراً استغفار کرتا ہوں، بلکہ کہا تھوڑی دیر بعد۔ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے استغفار کے لیے جو وقت چنا وہ وقت تھا سحری کا وقت، سحری کا وقت، جس میں اللہ تعالیٰ توبہ زیادہ قبول کرتا ہے۔ سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب جلدی ہی تمہارے لیے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کروں گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو معاف کر دے۔ اور وقت چنا سحری کا وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ وبالاسحار یستغفرون، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کو بس شارٹ کٹ میں خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا ہے، ورنہ اس قصے کے تعلق سے علماء کرام نے، مفسرین نے ہزاروں دروس، ہزاروں نصیحتیں نکالی ہے۔ اگر پورے گھنٹوں لگ جائے، پورا رمضان لگ جائے تو یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا نصیحت ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا پڑھیں اس قصے کو، غور کریں اس میں، ترجمے تفسیر پڑھیں اس کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یوسف کا قصہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کے قصوں میں غور و فکر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم وللمسلمین۔